السلام علیکم ویورس، جاوید صافی اسٹیپ ٹورڈز لائٹ کے ساتھ ویورس، آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنے گاؤں کے حوالے سے اپنے گاؤں کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرا گاؤں جو میرے لیے ایک جنت ہے، ہر کسی کے لیے اپنا گاؤں جنت ہی ہوتا ہے، اور میرے گاؤں کے جو خصوصیات ہیں اور جو کریکٹرسٹکس ہیں، میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا۔ ویورس، یہ میرا جو گاؤں ہے اس کو ہاتھیان کہتے ہیں۔ ہاتھیان وہ کہ اس کا جو نام ہے ابھی تک یہ کلیئر نہ ہو سکا، یعنی کچھ مفروضے ہیں کہ اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہاتھیان، لیکن جو اتھینٹک ابھی مجھے سورسز نہیں ملے تاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ نہر نہیں بنا تھا، ہاتھیان میں ایک زبردست خوبصورت نہر بہتا ہے، تو جب یہ نہیں بنا تھا تو اس سے پہلے ہمارے بازار سے تھوڑا سا آگے ایک گاؤں ہے چاڑائی، اس کے قریب حاجی بادر خان، جو جس کا ہمارے علاقے کے بہت اچھے ایک انسان اور خان ہیں، اس کا گاؤں سے تھوڑا سا آگے وہاں پہ ایک تالاب ہوا کرتا تھا، اور اس تالاب سے جو لوگ تھے وہ پانی لے کے آتے تھے اور زندگی بسر کرتے تھے۔ تو میرے خیال میں جو لوگ شفٹ ہو گئے ہیں وہ اسی تالاب کی وجہ سے، یعنی پانی تو ضرورت ہے اور پانی کے بغیر تو زندگی گزارنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال تو مائگریٹڈ قسم کے لوگ ہاتھیان میں شفٹ ہو گئے، یہاں پہ آباد ہو گئے، اور کچھ تھے جو ہمارے خان صاحبان تھے، وہ کسی حد تک وہ افورڈ کر سکتے تھے اخراجات، اور باقی جو تھے 95 اور مور دین 95% جو تھے وہ غریب تھے، اور یہی غربت جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ ایک خوشی کا، ترقی کا سبب بنا، کیونکہ ان کو انویسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھا، تو مطلب زندگی بہت مشکل تھی۔ لیکن ان کے پاس جو ایک چیز تھی وہ تھی کتاب، یعنی بک ریڈنگ، اور اسی کو انہوں نے سہارا بنا کے اور ایک بیس بنا کے اور ترقی کا ذریعہ بنا کے، جو ایکچولی ہے بھی بک ریڈنگ ہی جو ہے، وہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا بڑے ریڈرز ہوتے ہیں، تو ریڈنگ ہی، بک پڑھ کے ہی انسان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو چلو تھوڑی سی اس کی وہ انٹروڈکشن، اور پھر اس کو کسی زمانے میں بھٹو صاحب چھوٹا لڑکانے بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ اگر ہم آج سے 30-40 یا اس طرح سے بھی آگے پیچھے جائیں تو اس وقت یہاں پہ ہوڑ جو تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا، اس کے بعد پھر ANP اور پھر یہ دوسرے مسلم لیگ اور جماعت اسلامی آہستہ آہستہ انہوں نے بھی کام شروع کیا، لیکن سٹارٹ میں جو ہوڑ تھا اور تقریباً سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے ملک کے پہلے پریزیڈنٹ تھے سکندر مرزا صاحب، وہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، خان صاحب اور خان عبد القیوم خان صاحب، یہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں ہاتھیان میں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ ایک ہسٹوریکل پوائنٹ تھا، ایک تاریخی علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بیٹی شہید محترمہ نذیر صاحبہ، اور ان کے علاوہ خان صاحب، آپ جو آج ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، یہ 2 مرتبہ آ چکے ہیں، یعنی جب شوکت خانم بن رہا تھا تو نیشن کے سلسلے میں، اور ابھی جو ریسنٹلی الیکشن ہو رہے تھے تو الیکشن کمپین کے سلسلے میں اظہر خان صاحب یہاں پہ، یعنی بہت سارے اس طرح جو پولیٹیکل فگرز ہیں انہوں نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں یہاں پہ ایجوکیشن کی، تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ یہ ہب ہے ایجوکیشن کا، لوگ ایجوکیشن کے ساتھ بہت زیادہ پیار رکھتے ہیں، اور ریزن یہ ہے کہ انہوں نے خود دیکھا کہ بہت سارے جو لوگ تھے غریب قسم کے لوگ، وہ ان کے بچے ڈاکٹرز بنے، ان کے بچے انجینئر بنے، پروفیسر بنے، لائرز بنے، ججز بنے، اور بہت اچھے اچھے ڈپارٹمنٹس میں گئے۔
تو اس چیز نے ان کو مطلب اٹریکٹ کیا ہے، اور ابھی بھی وہاں جو لوگ ہیں وہ کافی جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ایجوکیشن میں، لرننگ پروسیس میں۔ تو اسی سلسلے میں الحمدللہ ہمارے اس پیارے سے گاؤں ہاتھیان میں گورنمنٹ سیکٹر کے بھی بہت اعلیٰ معیار کے ادارے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں، اور یہاں پہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے جو اسکول ہیں، مطلب ہائی اور ہائر سیکنڈری، اور لڑکیوں کے لیے گرلز کالج ہے، اور بہت سارے دوسرے اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہیں، سب سے بہت یہ جو آج ہتھیان میں جتنے بھی بڑے بڑے جو آفیسر ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو انجینئر ہیں، مطلب یہ سارے کے سارے تقریباً انہی مطلب ٹاٹ والے اسکولوں سے پڑھ کے آگے بڑھے ہیں۔ لیکن ابھی الحمدللہ پرائیویٹ اسکول جو ہے پورا ایک نیٹ ورک وہاں پہ نے بچھایا ہے، اور اس میں غزالی اسکول ہے ہاتھیان میں، جنہوں نے بہت سارے ڈاکٹرز پیدا کیے، انجینئرز پیدا کیے۔ اسی طرح ایڈن اسکول سسٹم ہے، پھر وہ بھی زبردست ایک ادارہ ہے، پھر اس کے بعد ایجوکیٹر ہے، وہ بھی کوالٹی ایجوکیشن پہ فوکس ہے، ساتھ ساتھ پھر کچھ چھوٹے ادارے بھی ہیں جو کہ بعض پرانے بھی ہیں لیکن اسی طرح وہ ڈیولپ نہ ہو سکے۔ ہاتھیان پبلک اسکول ہے، پھر نیو اسلامیہ ہے، پھر دا کیپٹل سسٹم ہے، دا کیپٹل اسکول سسٹم، اس کے بعد یہ پاکلینڈ ہے جو فاروق صاحب اس کو چلاتے ہیں، الحمدللہ بہت ہی زبردست سنسیئر قسم کے انسان ہیں۔ تو ایک کہہ لیں ایک ہب ہے ایجوکیشن کا، اور یہی ریزن ہے کہ لوگ جو ہیں اسے بہت اچھے اچھے اداروں میں جا رہے ہیں۔ یعنی ہاتھیان نے ڈاکٹرز پیدا کیے، لائرز پیدا کیے، ججز، بہت سارے مطلب پروفیسرز، ڈاکٹرز، اتنے سارے کہ مطلب سب کا نام یہاں پہ لینا امپاسبل ہے، اتنے الحمدللہ بہت سارے ہیں۔ لیکن جو کچھ جو قابل ذکر نام ہے اس میں ڈاکٹر امیر خان صاحب اور گل اکبر صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، طلا محمد صاحب جو وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، لیکن طلا محمد صاحب کے 2 بھائی آج بھی، خیال محمد صاحب اور شیر محمد صاحب، وہ بھی آج بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر سیف الرحمان ہیں، اور اس کے علاوہ گل باچا صاحب، سید باچا صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ، ڈاکٹر شیر زمان اور اصغر علی، اور بہت سارے آفتاب جو ابھی ینگسٹرز میں ہیں، اور وقاص ہیں، بہت سارے اس طرح دوسرے بھی ڈاکٹرز ہیں، اقبال ڈاکٹر ہیں الحمدللہ، بہت سارے اس کے علاوہ۔ تو یہ ہے کہ ہاتھیان نے بہت زیادہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، جو اس کی جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ زرخیز ہے، اور اس کے علاوہ پروفیسرز پیدا کیے، جس طرح ڈاکٹر پروفیسر فضل سبحانی صاحب ہیں، پروفیسر کریم شاہ صاحب ہیں، پروفیسر راحت اللہ خان صاحب ہیں جو میرے برادر اللہ بھی ہیں، اچھے انسان ہیں، اور پروفیسر فرمان علی صاحب جو میرے کلاس فیلو ہیں، وہ زبردست قسم کے سنسیئر اور بہت محنتی انسان۔ تو اس طرح بہت سارے پروفیسرز بھی پیدا کیے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے پلیئرز پیدا کیے، اور اسی لیے الحمدللہ ہمارے ہاتھیان میں اب اس میں پکچر میں آپ کسی جگہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہاتھیان میں ابھی ایک بہت بڑا، میرے خیال میں امداد خان کے دور میں ہوا تھا، بہت بڑا ایک اسٹیڈیم کے لیے ابھی بنایا گیا ہے، اور حال ہی میں اس کے لیے انڈور گیمز کے لیے کورٹ بھی بنایا ہے۔ اور ابھی جو آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اسٹیشن ہے۔ دل تھوڑا سا رو پڑتا ہے، کیونکہ اگر میں 10 15 20 سال پہلے پیچھے چلا جاؤں نا تو یہاں ہم کھیلتے تھے، بہت ہی زبردست سرسبز قسم کا یہ علاقہ ہوتا تھا، اور بہت اٹریکٹیو اور اچھا۔ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، وہ اسٹیڈیم ہے، بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، بھی اس میں گراس لگا ہے ماشاءاللہ، اور یہ وہ جو انڈور گیمز کے لیے جو کورٹ ہے وہ بنایا گیا ہے، بہت ہی اٹریکٹیو۔ اور یہ ضیاء اللہ خان کا اجرا ہے، بابو کریم داد کا، مرحوم کا اللہ ان کو بخشے۔ یہاں پہ ہم گلی ڈنڈا کھیلتے تھے جب چھوٹے تھے، بہت بڑا یہاں پہ باغ ہوا کرتا تھا۔ اور اچھا، ہمارے ہاتھیان میں وہ قوانین کے لیے مشہور ہے، تو سارے جتنے بھی قوانین ہیں تو
الحمدللہ سب میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایک بات مشترک کا ضرور ہے، کوئی بردبار ہے تو کوئی خدمت دینے والا ہے، کوئی مطلب ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ضرور ہے. اور سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے دکانوں میں رہتے ہیں، پھر بھی اپنے اپنے نظریات رکھتے ہیں، لیکن ان کو آزادی دی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ ہماری جو کہہ لیں کہ خوش قسمتی بھی ہے، اور تھوڑا سا میں کہوں گا بدقسمتی بھی ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو دیکھا ہے کہ جو بھی سیٹ اپ بنتا ہے تو پارلیمنٹ میں ہمارا ایک ممبر ضرور ہوتا ہے. یعنی جو اگر ہم پیر محمد خان بابا سے شروع کریں، وہ جب یہ مغربی پاکستان تھا تو وہ وزیر مال تھے، اور اس طرح ہمارے وہ بھی نہیں اس دنیا میں. حاجی سرفراز خان صاحب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. سب ان دونوں کو اللہ جنت نصیب کرے. تو وہ بھی سینیٹر تھے. اور اسی طرح امداد خان سینئر منسٹر رہ چکے ہیں. وہ فضل ربانی صاحب جو ہیں وہ MMA گورنمنٹ میں وہ وزیر خوراک رہ چکے ہیں. اور حاجی بہادر خان صاحب NP سے وہ MPA رہ چکے ہیں. اور علی محمد خان صاحب تو ماشاءاللہ ابھی بھی ہیں، MNA ہیں ہمارے. اور یہ بہت ہی ظلم ہوگا اگر میں اس پالیٹکس کی بات ہو رہی ہو اور ہمارے پیارے عمران خان ممند کی بات، شہید کی بات ہم نہ چھیڑیں تو، کیونکہ اس کے دل میں ہاتھیان کے ساتھ اسپیشلی وہ ایک اندر سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور صرف ہاتھیان کے ساتھ، ہاتھیان کے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر غریب کے ساتھ، کیونکہ اس نے غربت کو قریب سے دیکھا تھا اور بہت مشکل کی زندگی گزاری تھی. تو وہ بہت زیادہ غریب کے ساتھ وہ بہت زیادہ محبت اور پیار رکھتے تھے. اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے. تو یہ تو وہ اچھائیاں ہیں کہ ابھی اس کے بھائی جو ہے الحمدللہ جمشید خان ممند، وہ اس کے سیٹ پہ کامیاب ہو چکے ہیں. اس کے لیگ کے سیٹ سے وہ ابھی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ اور بھی آگے ان کی بھلائی کے لیے. اور عمران جو ممند شہید تھے وہ ان کا نام اسی طرح روشن رکھیں. یہ تو ساری وہ اچھائیاں تھیں. لیکن میں جو ہماری تھوڑی سی کہہ لیں کہ بدقسمتی ہے وہ کہ اتنا مطلب ہر گورنمنٹ میں ہمارا ایک نہ ایک ممبر ضرور ہوتا ہے، لیکن ہاتھیان میں وہ کلیئر نظر نہیں آتا. یہ تھوڑی سی ہماری ہے بدقسمتی. تو ابھی یہ میاں جی نے یہ خوبصورت یہ جو واٹر ٹینکی ہے یہاں پہ افتخار بھائی جو ہمارے ہیں دوست ہیں میاں جی یہ بہت پیار کرتے ہیں پودوں کے ساتھ. اس کو اس طرح رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ. لوگ آتے ہیں. کسی زمانے میں 1999 97 میں 98 میں ہم نے ایک ہاتھیان ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، اور یہاں اس واٹر ٹینک میں ہم بیٹھ کے ڈیگی میں ہم میٹنگز وغیرہ کرتے تھے. یہ زبردست، یہ جس کو درویزے کہتے ہیں. اور یہ ہے تو آج تو اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا، لیکن اگر 10 سال پہلے یہاں بہت اٹریکٹ ہوئی ایک جگہ تھی، ایک اسپاٹ تھا، لیکن بہت سارے گھر بن گئے ہیں، وہ اٹریکشن نہیں رہا. یہ لیکن اس کو آپ قاتل ڈنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے جوان اس کی وجہ سے دنیا میں نہیں رہے. اور لیکن یہ علاقہ بہت زیادہ خوبصورت تھا. بہرحال ویورز پتہ نہیں باتیں میرا گاؤں آپ کو پسند آئے گا یا نہیں، لیکن ہاں میرے خیال میں ضرور پسند آئے گا، کیونکہ میرے گاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے. جس طرح آپ کا گاؤں زبردست ہے، جس طرح آپ کا گاؤں آپ کے لیے کشمیر ہے، اسی طرح میرا گاؤں میرے لیے کشمیر ہے. اللہ میرے گاؤں کو سلامت رکھے، اللہ میرے وطن کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے گاؤں کو، آپ کے وطن کو، پورے ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے. اور اسپیشلی یہ مقدس مہینہ ہے، رمضان ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے، ہمیں آزادیاں دے، ہمیں خوشیاں دے، ہمیں آسانیاں دے، اور پاکستان